ہندوستان نے کہا ہے کہ 26 جو ان کے شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مارے ہیں، ہم نے تو مذمت کی ہے، پاکستان نے مذمت کی ہے اس بات کی، لیکن انہوں نے حالانکہ 400 کلومیٹر ہے، وہ کوئی بارڈر کے اوپر نہیں ہے جو ہوا دہشت گردی کا جو عمل ہے، اور پھر خود ان کی جو ہے کشمیر کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ خود کلیم کرتے ہیں، جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان پر جو ہے الزام لگایا جاتا ہے۔ شاید یہ محترم نواز شریف ہی اس کا جواب دیں کہ کیا ان کو بچانے کے لیے وہ جو ہے مودی ان کا دوست جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ لیکن انڈیا کا بھارت کا یہ وتیرہ ہے ماضی میں بھی کہ وہ ہمیشہ سے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، بے بنیاد الزامات پاکستان پر عائد کر دیتا ہے، بغیر ثبوتوں کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو بھی بذات خود انہوں نے اپنی طرف سے معطل کر لیا کہ جو شک 4 ہے اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس کے کس طریقے سے پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا انٹرنیشنل کورٹ؟ دیکھیں پاکستان کو یہ ان کو فوری چاہیے کہ عمران خان کو یہ جو ہے ریلیز کریں، فوری چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے یہ میٹنگ جو ہو رہی ہے سیکیورٹی کونسل کی ان کی اس میں شامل کریں، کیونکہ عمران خان کی آواز ہی اس کو قوم کو متحد کر سکتی ہے۔ دیکھیں فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا پلوامہ پر، اب بھی وہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا واقعی جو ہے کشمیری ریزسٹنس، اگر آپ کشمیر کو جو ہے مسلم آبادی سے محروم کرنے کے لیے اگر آپ وہاں سے لا کر جو ہے ہندو کو آباد کریں گے، جس طرح سے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا سکے، اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہاں ریزسٹنس تو ہوگی، اور ان کی جو انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ ہے اگر وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کیا ہے، تو پھر پاکستان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ اس کو کرنا ہے اور ایک بہانہ بنا کر ہمارے ہی اوپر ہر چیز جو ہے چینک بھی وہاں ماری جائے تو وہ پاکستان کو جو ہے الزام دیتے ہیں دھرتے ہیں، اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی خلیج نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آئین کی پاسداری عملداری کیجیے گا، کیونکہ عمرانی معاہدے کے ذریعے ہی ہماری فوج ہے۔ خان صاحب نے بار بار کہا ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اس لیے فوج اور ملک کو اکٹھے کرنے کے لیے عمران خان کو مخلصی دینا پڑے گی۔ بھارت کسی بھی جارحیت کا مظاہرہ اگر کرتا ہے تو اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو؟ اس سے دیکھیں خوفناک اثرات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگلی جنگ ہوگی ہی پانیوں پر، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور یہ پانی جو ہمارا ہے سندھ طاس معاہدہ 1960 سے جو چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں، چاہے اسرائیل کے خلاف جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینکے ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی جتنی دفعہ بھی کنڈیم کیا ہے سیکیورٹی کونسل اس کو جو ہے ویٹو کر دیتی ہے۔ تو جو طاقتور ہے بدقسمتی سے اب بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا ہے۔ یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے۔ تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے، تو اس لیے ہماری جو ہے آواز اتنی مؤثر نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی قوم متحد نہیں ہوگی، اور متحد تبھی ہوگی جب آپ عمران خان کو مخلصی دیں گے، اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہی اس کو متحد کر سکتا ہے۔ اسی سے میں سمجھتا ہوں فوج نہیں لڑا کرتی ہے اکیلی کبھی فوج نہیں لڑا کرتی ہے جب تک اس کے پیچھے عوام نہ ہو۔ اس خیال میں تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ لائن کر کے ایک ہونا پڑے گا اور دشمن کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں تو ان کو شرم آنی چاہیے، عمران خان کو چھوڑیں، عمران خان سے بڑا تو محب وطن ہو نہیں سکتا ہے۔ اور دیکھیں آپ پھر کس طرح قوم یکجا ہوتی ہے۔ آپ اپنے تو جن کو اسیران کیا ہوا ہے، سیاسی اسیران ہیں، ان کو تو چھوڑیں بھائی،
ان کا غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو آپ نے صرف اپنی جبلت کے لیے، اپنے اقتدار جو غیر آئینی غیر قانونی اقتدار ہے اس کو طوالت دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں جو پابا سلاسل کر رکھا ہے ان کو چھوڑیں، پھر دیکھیں آپ کیسے قوم اٹھتی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، اگر اسی سچویشن میں ہمارا دشمن ملک بھارت اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری ساتھ کھڑی ہوگی، یا ان کا یہی ہوگا کہ پہلے عمران خان کو جو ہے وہ اور یار ہم تو جائیں گے، ہم تو خون بھی دیں گے، دینے کو تیار ہیں، دے بندوق دیں، میں جانے کو تیار ہوں۔ پہلے بھی میں یاد ہے مجھے ہربنس پورہ پہنچ گیا تھا جب دشمن نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ واپس جائیں، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں اور ان کو بھی آگ سے مقابلہ کریں۔ تو ابھی بھی ہمارا جذبہ بالکل وہی ہے، دھرتی ماں کے لیے ہم اپنی آخری خون کا قطرہ دینے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن کیا یہ مخلص ہیں؟ پہلے یہ تو بتا دیں یہ مخلص ہیں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، نواز شریف اینڈ کمپنی، ان کو تو صرف اپنی جاگیریں اور اپنی دولتیں اور اپنی ہی جو ہے ملکیتیں بڑھانے کا شوق ہے۔ ان کو دھرتی ماں سے کیا پڑا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو پیائی ہاتھ سے، یہ تو یعنی صرف یہ چاہتے ہیں کہ 5ویں کی بجائے اگر 12ویں بھی دنیا میں بڑی ریاست ہو جائے گی، یہ باقی صوبے بھی چلے جائیں گے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے پکھے بنگالی مگروں لتھے، تو یہ اگر یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ جو ہے بلوچی یہ بھی جائے 60% پاکستان جو ہے اور 2 لخت ہو جائے، تو پھر پہلے ان سے تو پوچھیں، ہم سے تو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم تو آخری خون کا قطرہ پاکستان کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ جوانی میں آپ تو کہہ رہے ہیں ہربنس پورا پہنچ گیا، ابھی بھی میں جوان ہوں بھائی۔ اب اگر انڈیا اٹیک کرتا تو آپ ہربنس پورا کراس کریں گے؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال، نواز شریف 2017 میں ڈسکوالیفائی ہو رہا تھا، اسی جگہ سے انڈیا کا اٹیک سامنے آ رہا تھا، اور آج پھر نون لیگ کی حکومت میں انڈیا جو ہے اٹیک کا سوچ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کڑیاں کیوں ملتی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں ان کے کاروباری جو ہیں اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ ان کے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہی ہے مودی صاحب ان کے ذاتی فنکشن پر بغیر ویزے کے اپنا لاؤ لشکر لے کر آتے ہیں ان کے دور میں، اور پھر ان کے جو ہیں کاروباری جو شریک کار ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ ان کو جو ہے ان کے فرزند ارجمند لے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ذاتی تعلقات ماشاءاللہ اس قدر ہیں کہ وہ شادیوں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنا کاروباری جب طبقاتی جو وہ ہے وہ ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے ملحوظ رکھتے ہیں ملکی مفاد کے مقابلے میں، تو اگر ان کا یہ وتیرہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، جس طریقے سے دھرتی ماں کو لوٹا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں وہاں، جس طریقے سے انہوں نے پارک لین ویو کے جو دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں ان میں رہتے ہیں اور اس کی ٹریل نہیں دیتے ہیں، اور جس طریقے سے 1 ہائیڈ پارک 50 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے، ایک ان کے فرزند ارجمند بیچتے ہیں، اور جس طرح سے حدیبیہ پیپر مل بنتی ہے، اور جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جو ہے لیئرنگ کر کے پیسہ گھماتے پھراتے ہیں، اور جس طریقے سے پھر اکنامک پیکج دے کر اس کو رائٹ آف کروا کے وائٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قوم کے اور ملک کے سامنے ہیں۔